دیکھیں چونکہ فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ تلقین موجود ہے، لہٰذا ہمارے علماء احناف نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی دیر سے آیا اور جماعت قائم ہے تو اسے یہ غور کرنا واجب ہے کہ کیا میں سنتیں پڑھ کر پھر جماعت کو پا سکتا ہوں یا نہیں۔ اگر اس کو یقین ہے کہ سلام سے پہلے بھی شامل ہو جاؤں گا، یہ بھی یقین ہے، تو پہلے سنت پڑھے گا، پھر اس کے بعد فجر کی جماعت میں شریک ہو۔ اور اگر یقین ہے کہ نہیں، اگر میں سنتیں پڑھوں گا چاہے کتنی ہی تیزی کے ساتھ پڑھوں، امام صاحب سلام پھیر لیں گے، تو پھر وہ سنت ترک کر دے اور جماعت میں شامل ہو جائے، کیونکہ بہرحال یہ سنت ہے اور جماعت واجب ہے، اور واجب کو سنت کے اوپر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن فجر کے جب نماز آپ پڑھ لیتے ہیں، اس سے لے کر اور طلوع آفتاب تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، جب ہم نفل کا لفظ کہتے ہیں نا، مطلق نفل، تو یہ فرض اور واجب کے مقابل آتا ہے، فرض، واجب اور یہ نفل، کیونکہ نفل کا مطلب زائد۔ تو جب ہم اس کو فرض اور واجب کے مقابلے میں لاتے ہیں تو اس نفل کے تحت پھر سنت موقدہ، غیر موقدہ اور جو عام نوافل جس کو آپ کہتے ہیں مستحب نمازیں، سب اس میں شامل ہوتی ہیں۔ لہٰذا جو فقہ نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر، یعنی اگر اپنے جماعت ہو گئی ہے، ویسے تو فجر کے وقت سے ہی حکم یہ ہوتا ہے، اور اس وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک کوئی آپ نفل نماز یا سنت نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا وہ سنت چھوڑ دیں۔ طلوع آفتاب کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ضرور فرماتے ہیں کہ زوال آفتاب سے پہلے سنتوں کی قضا کر لیں، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلقاً فرماتے ہیں کہ سنت کی قضا نہیں ہوتی ہے، اب اگر نہ بھی پڑھیں تو بہرحال گناہ گار نہیں ہوں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ فجر کے بعد تو آپ نہیں پڑھیں گے، طلوع آفتاب کے بعد زوال سے پہلے موقع ملے تو ان سنتوں کی قضا کر لیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ فجر کی سنتیں کب پڑھنی چاہیے؟ سنو فجر کی سنتوں کے بارے میں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، حضور میری فجر کی سنتیں رہ گئیں یا رہ جاتی ہیں تو حکم کیا ہے؟ کیا انداز ہے حضور کا؟ بخاری مسلم کے لفظ سنو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس نے کیا پوچھا تھا؟ حضور جواب کر دیتے، فرمایا فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑنا، فجر کی پہلی 2 سنتیں کبھی نہ چھوڑنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری رہ گئی ہیں، رہ جاتی ہیں، فرمایا فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑنا، فرمایا فجر کی پہلی 2 سنتیں مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے۔ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے مجھے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے، اس لیے فجر کی سنتیں نہ چھوڑنا۔ فرض نماز کے دوران لوگ سنت نماز پڑھتے ہیں، جیسے کہ فجر کی نماز فرض کے دوران سنت پڑھتے ہیں۔ بھائی فجر کی جب جماعت کھڑی ہو جائے تو وہیں کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ بہت دور، جہاں بالکل مسجد کے کسی کونے کھلے ہیں، جہاں امام کی تلاوت کی آواز نہ آ رہی ہو، وہاں جا کے بھی اس شرط کے ساتھ پڑھیں کہ جماعت ملنے کا، کم از کم 1 رکعت ملنے کا یقین ہو۔ یہ بھی گنجائش نکالی ہے، ورنہ جو ہے حدیث میں صاف طور پر ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو نماز نہ پڑھو۔ لیکن عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے کہ فجر کی سنتوں کی کیونکہ تاکید بہت ہے تو وہ آیا کرتے تھے اور جماعت کھڑی ہوتی تھی تو نماز پڑھ لیا کرتے تھے فجر کی۔ لیکن جس طرح سے آج کل جماعت چل رہا ہے، ادھر جماعت ہو رہی ہے ادھر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، یہ بالکل جائز نہیں۔ فجر کی سنت چھوڑ جانے سے پہلے فوراً فرض نماز کے بعد میرے بھائی اگر 2 رکعت سنت فجر کی چھوٹ گئی، جماعت کھڑی تھی، مل گیا، آپ نے 2 رکعتیں نہیں پڑھی، تو اب اس کا افضل وقت تو ہے کہ اشراق کے بعد پڑھے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ سنت کی تو اصل میں قضا ہوتی ہی نہیں، قضا تو فرض اور واجب کی ہوتی ہے، سنت کی تو قضا نہیں ہے، اگر قضا نہیں بھی پڑے گا تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن چونکہ یہ 2 رکعت سنت حضور پاک کو محبوب ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ خیر من الدنیا وما فیہا، اگر اللہ مجھے ساری دنیا کی بادشاہت دے دے اس سے یہ 2 رکعت کی مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ حضور کی محبوب سنت قضا کو، سنت کی تو قضا ہوتی ہی نہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ افضل یہی ہوتا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد، اور جب سورج نکل کے اوپر چلا جائے نا، نکلنے کے تقریباً 15 منٹ بعد اشراق بھی پڑھ لیں اور سنتیں بھی قضا کر لیں۔ فجر کی سنتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے کہ لازماً پڑھنی چاہیے، ایسی بات رسول اللہ نے تو کبھی نہیں فرمائی۔ لازمی پڑھنی چاہیے کہ بات تو فرض ہو جائیں گی، نفل نماز ہے اور اس کی آپ نے ترغیب بہت دی ہے، پسند بہت کیا ہے، لیکن یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ لازمی پڑھنی چاہیے، ایسی کوئی بات کسی حدیث میں بیان نہیں ہوئی۔ اگر جماعت کھڑی ہونے سے پہلے کوئی آدمی سنتیں ادا نہ کر سکے تو بعد میں نہ پڑھے تو اس کو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا۔ فرض نماز اگر آپ نے چھوڑ دی تو آپ گناہ گار ہوں گے، باقی جتنی نمازیں بھی ہیں وہ سب نفل نمازیں ہیں، پڑھیں گے اجر ملے گا، اگر کسی وجہ سے چھوٹ گئی ہیں تو کوئی مواخذہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ فجر کی سنت اگر جماعت شروع ہو جائے تو کب پڑھیں؟ جب جماعت، تو بخاری مسلم میں حدیث ہے جب فرض کی اقامت ہو جائے تو کوئی نماز درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سنتے پھر نہیں پڑھ سکتے، آپ فرض نماز ہونے کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ وہ ترمذی میں روایت موجود ہے، ترمذی والی سند تو کمزور ہے،
البتہ صحیح ابن خزیمہ میں اور صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھ کے نکلے تو ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، آپ اس کے پاس کھڑے ہو گئے، جب سلام پڑھ کے پھیر کے فارغ ہوا آپ نے پوچھا یہ کیا پڑھا تم نے؟ کوئی کل سے جو ہے وہ فجر کی 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے گا۔ اس نے کہا رسول اللہ میں نے فرض نہیں پڑھے، میری فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں رہ گئی تھی نوافل سنت موقدہ میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی، اسے کہتے ہیں حدیث تقریری، یعنی آپ کے سامنے ایک عمل ہوا، آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ یہ حدیث آپ کو مشکات میں بھی جو ہے وہ پہلی جلد کے اندر مل جائے گی، اس کے نیچے شیخ زبیر صاحب نے تحکیم بھی کی ہوئی ہے کہ ترمذی والی روایت کمزور ہے، لیکن چونکہ اس کی صحیح سند ابن حبان اور ابن خزیمہ میں موجود ہے لہٰذا اس کا متن بالکل ٹھیک ہے، فوراً بعد پڑھ لیں، اور اگر آپ سورج نکل کے پڑھنا چاہتے ہیں اس وقت بھی پڑھ لیں۔ لیکن یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ جی اتنی دیر آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے، یہ تو فقہ حنفی میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا، یہ لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے۔ آپ گھر جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا گناہگار کوئی نہیں ہے، بعد میں پڑھ لیں، زور سے پہلے پڑھ لیں، زور کے بعد پڑھ لیں، 12 رکعتیں دن رات میں پوری کر لیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کا فیصلہ کن جواب سن لیں کہ جماعت ہوتے ہوئے سنتیں پڑھنا اس کی کوئی اجازت نہیں، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، فرض ہے، قرآن امام تلاوت کر رہا ہے، آواز آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہے، آپ پیچھے سنتیں پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن ہی نہیں اس کا سنتے، اور پھر کاٹ کاٹ کر پڑھ رہے ہیں کہ جلدی کریں کہیں رکوع نہ ہو جائے، یہ کوئی سنتیں پڑھنے والی بات؟ یہاں حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پہلے سے لوگ پڑھ رہے تھے، نہیں شروع کی، آپ حجرات سے برآمد ہوئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اقامت کہہ رہے تھے، لوگ پہلے کی سنتیں پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا صلاۃ ایک وقت میں 2 نمازیں ہو سکتی ہیں، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے۔ اس لیے یہ تو پکا پلے بند ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیچاروں نے کہا تھا وہ مسجد میں پڑھنے کا نہیں کہا، یہ جو ساتھ ہی آگے وہ کہتا تھا مسجد کے باہر اگر کوئی جگہ ملتی ہے نا، آپ اس مکان میں نہیں آتے نہ جماعت ہو رہی اور 1 رکعت پوری ملنے کا یقین ہے کہ دوسری تو چلو یہ سنت ذرا ضروری، یہ ان کا اجتہاد تھا، مگر درست وہی بات ہے مسجد میں آ کر پڑھنے کی کس نے اجازت دی؟ صاحب ہدایت ابن الحمام نے ظالم ہو ساتھ ہی جماعت اور تیسری صف میں کھڑے، یہ حنفی مذہب بھی نہیں، حدیث کے بھی خلاف، بالکل نہ پڑھیں، جب اللہ اکبر ہو جائے پڑھ بھی رہے تو چھوڑ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عمر ہاتھ کھول دیتے تھے کہ کیا کر رہے ہو تم، سنتے پڑھ رہے ہو، ادھر فالن کا حکم ہو گیا کہ آج صف میں کھڑے ہو جاؤ، تو چھوڑ دیں، رہ گئی بات بعد میں پڑھنے کی، یہاں بھی آپ بے فکر ہیں، جیسے دوسری نمازوں کی سنتیں بعد میں پڑھ لیتے ہیں، آپ زور کی نماز میں آ کر شامل ہو گئے، پہلی چھوٹ گئی بعد میں پڑھ لیتے ہیں، اسی طرح فجر کے بعد بھی یہ سنتیں پڑھ لیں، یہ وہ نفل نہیں ہے جو منع کیے گئے۔ نفل جو ہے نا کہ شوقیہ کوئی پڑھنا چاہے اس کا رہا وقت، مگر سنتیں ہی چھوٹی ہوئی، اللہ کے رسول کی زور کی چھوٹ گئی، آپ نے نماز پڑھائی، وفد آ گیا، باتوں میں لگ گئے، اثر کھڑی ہوگی، آپ نے اثر پڑھی، اور بعد میں 2 سنتیں جو تھی زور کے وہ بعد اثر کے پڑھی، اور پھر ساری عمر نہیں چھوڑی کہ چھوٹ گئی جب نہیں چھوڑ، ساری عمر 2 رکعتیں آپ اثر کے بعد پڑھتے رہے، تو یہ نماز کہلاتی ہے صلاۃ ذات سبب، ایسی نماز جس کی کوئی وجہ ہے، گرہن لگ گیا، آپ سفر پر جا رہے ہیں، طواف کعبہ کیا، یہ نفل بند نہیں، یہ اور ہے بات، جو شوقیہ تصور کا آپ کا دل چاہے وہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد نہیں، مسئلہ سمجھ لیں۔ اس لیے یہ چھوٹی ہوئی سنتیں اسی وقت بے شک پڑھ لیں، سورج نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی، آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو، فجر کی نماز تو 2 ہی رکھتے، اس نے کہا پہلی 2 رکھتے نہیں پڑھ سکا تھا، فرمایا فلا، پھر کوئی بات نہیں ٹھیک ہے پڑھ لو، تو جماعت کے ساتھ ملیں، بعد میں پڑھ لیں۔ یہ بیچارے جو پڑھتے ہیں نا مسئلے میں پھنسے ہوئے نا کہ اگر نہ پڑھی سورج نکلنے کے بعد پڑھنی، کہتے ہیں یار نہ بیل دیں اس کو، آپ چھوڑ دیں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، بعد میں اٹھ کر 2 سنتیں پڑھ لیں، اور بالکل بھی نہ پڑھیں، نہ اس وقت نہ سورج نکلنے کے بعد۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہی ہے، وہ کہتے ہیں موقع پہلے تھا اگر نہیں پڑھ سکے فرض ہے، یہ امام محمد کا مذہب ہے ان کے شاگرد کا کہ سورج نکلنے پڑے، امام صاحب کا نہیں ہے، اس لیے سورج نکلنے اگر کوئی پڑھنا چاہتا بسم اللہ پڑھتا پھرے، مگر حکم کوئی نہیں۔ ایک حدیث ہے جس سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے فجر کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے، اب انہوں نے اس کا ترجمہ کر لیا کہ وہ نہ پڑھے جب تک سورج نہ نکلے، حالانکہ بات الگ تھی، جس نے پڑھی سامنے یاد رکھا، اس لیے پڑھ لو قصہ ختم۔ اگر نہیں پڑھی درس شروع ہو گیا، آپ کو کوئی کام تھا کرنے کے لیے چلے گئے، سورج نکل گیا، تو یہ چھوٹتی نہیں، یہ سنتے نا دوسری سنتوں کے مقابلے میں لگ گئے، یہ آپ نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی، وطر میں نہیں چھوڑے، باقی سنتے چھوڑ دیتے تھے۔ اسی لیے امام حسن بصری واجب کے تو مسئلہ کیا نکلا کہ اگر سورج بھی کسی وجہ سے نکل گیا اور آپ نے ابھی تک نہیں پڑھی تو یہ نہیں معاف ہوگی، سورج نکلنے پر بھی پڑھنی پڑیں گی۔ آپ امام شوکانی کی نال اوتار دیکھیں، انہوں نے لفظ ڈھونڈ کر دیے کہ دیکھو دوسری جگہ حدیث ہے کہ جس نے سورج نکلنے تک نہیں پڑھی وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھی، اور جس نے پڑھ لی ہے بسم اللہ اس نے تو کام ختم کر لیا۔ مسئلہ ہو گیا واضح کہ جماعت ہوتے ہوئے نہیں پڑھنی، اسی وقت بعد میں پڑھ لیں بالکل جائز، اور اگر کسی سبب سے رہ گئی تو سورج نکلنے کے بعد یہ سنتے ضرور پڑھیں، باقی نمازوں کی چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں۔
اب فجر میں لیکن بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر نماز قصر کرتے ہیں. قصر سمجھنا آدھی مطلب فجر کی 2 کی 2 رہیں گی, ظہر 4 کی 2 ہو جاتی تھی, ٹھیک, عصر 4 کی 2 ہو جاتی تھی, مغرب 3 کی 3 رہتی تھی, اور عشاء 4 کی 2 ہو جاتی تھی. لیکن ان قصر نمازوں میں سفر میں بھی جب نماز قصر کرتے 2 نمازوں کو آپ کبھی نہیں چھوڑتے. کون کون سی؟ فرض کے علاوہ ایک وطر اور دوسری فجر کی 2 سنتیں کبھی نہیں چھوڑتے. روایت کے الفاظ ہیں فجر کی 2 سنتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہے, دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے خیر ہے. تو ان کی بہت 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 اہمیت ہے, اس میں نو ڈاؤٹ. لیکن جب جماعت کھڑی ہوگی تو اب آپ کو وہی پڑھنا ہے, ٹھیک. تو پہلا کام تو کیا کرنا ہے, آپ کو جماعت اگر کھڑے ہونے کا ڈر ہے تو آپ پڑھیے مت, اس کو انتظار کیجیے, پھر فجر پڑھ لیجیے. فجر پڑھنے کے بعد آپ وہ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی, نوجوان صحابی تھے, فجر کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی, اس کے بعد بازو چلے گئے اور نماز پڑھ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد بلایا, کہا کیا تو نے ہمارے ساتھ فجر نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں نے آپ کے ساتھ فجر پڑھی ہے, لیکن میری 2 سنت چھوٹ گئی تھی. آپ خاموش رہے. مطلب یہ بھی کیا جا سکتا ہے, بس شرط ہے کہ کنڈیشن کیا ہے, فجر کا وقت باقی ہو. Brother Tanzim Ahmed has asked the question that if the Fajr Salah has started and if you come late, should you join the Jama'ah directly or pray the 2 rakah Sunnah first and then join the Jama'ah? I know there are many Muslims, especially in the Indian subcontinent, etc., where if the Fajr Salah has started, they don't join the Salah, they pray 2 rakah Sunnah and then join. There's a hadith of the beloved Prophet ﷺ which says that the 2 rakah Sunnah Salah before the Fajr is more valuable than the earth and the wealth in it. So based on this hadith, people don't want to miss the 2 rakat Sunnah before the Fajr Salah, before the Fajr Salah. And the hadith which says that after the Fajr Salah there is no other Salah, and until the sun has risen, and after the Asr Salah there is no Salah until the sun has set. So based on this, because you cannot pray after Fajr and 2 rakat Sunnah is very important, there are some people who don't join the Jama'ah, they pray 2 rakat Sunnah and then they join the Jama'ah. The ruling in Islam is if the congregation has started, and if you have not prayed that Salah of that congregation, you have to join. You cannot pray Sunnah first. You have to pray the Fajr first, the Farz Salah first, because the Farz is a compulsory Salah. The Sunnah is optional, even though it may be rewarding. So you cannot delay the Farz to offer your Sunnah. And there's hadith of the Prophet that once the Prophet, when he finished his Fajr Salah, he saw one of the Sahabas, he started reading 2 rakah. So he asked him, and he told him that after the Fajr Salah, there is no Sunnah. So the Sahaba replied that I had come late, I missed my Sunnah, so I am praying the Sunnah I missed. And the Prophet was silent. When Prophet is silent, it means the Prophet gave approval. So if the Fajr Salah has started, and if you come a bit late, what you should do is join the Fajr Salah. And after the Fajr Salah is over, you can pray the Sunnah.